عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات اور کلاس ہفتہ، اور آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے مساوات۔ بچوں، اس سبق کے پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد آپ سب طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ مساوات کے لغوی معنی و اصطلاحی معنی جان سکیں گے، اور مساوات کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا اہمیت ہے اس سے آپ آگاہ ہو سکیں گے، اور دور حاضر میں یعنی جو دور حاضر میں مساوات کے اصولوں پر کیسے عمل پیرا ہو سکتا ہے، اور اسلامی مساوات کی مثالیں نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سکیں گے۔ ہم اس سبق میں ان تمام چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ مساوات کا مفہوم کیا ہے۔ مساوات کا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی برابری کے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام میں تمام انسان برابر ہیں۔ کسی کو رنگ، نسل، ذات پات اور علاقہ و زبان کی وجہ سے کسی کو بھی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ جیسے کہ بچوں ہم نے خطبہ حجۃ الوداع کا چیپٹر بھی پڑھا تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا تھا، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو ایک پیغام دیا تھا کہ کوئی کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کسی رنگ، ذات کی وجہ سے کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر حاصل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے ذات، نسل، حسب و نسب یا مال و دولت کی بنا پر۔ تمام انسان برابر ہیں اور تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا ایک ہی رب ہے، اور اس پوری دنیا کو چلانے والا تمام مخلوقات کا خالق و مالک بھی صرف ایک ہی ہے۔ ہمیں مساوات کی اصولوں پر عمل کر کے ہی ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر بھی فرمایا کہ تم سب کا جو رب ہے وہ ایک ہی ہے، تم سب کو ایک ہی خدا کی عبادت کرنی چاہیے، اور تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اور وہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع جو تھا بچوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تمام چیزوں کو بہت واضح پیغام پہنچایا تھا۔ اس میں ان کے پیغام میں مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے ایک واضح پیغام تھا، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، تم سب کا پروردگار ایک ہے، یعنی تم سب کا خالق و مالک ایک ہے، تم سب کو پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، اور تم سب کا باپ یعنی کہ آدم علیہ السلام ایک ہی ہیں، تم سب کا جو باپ ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اور پھر اس طرح فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، اور کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کو فوقیت بھی حاصل ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی انسان پسندیدہ انسان ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟
تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلامی عبادات میں جیسے کہ حج مساوات کی ایک بہترین مثال ہے۔ حج کے موقع پر تمام امیر غریب گورے کالے سب کا فرق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ حسب و نسب، مال و دولت، علاقہ و زبان، رنگ، نسل، ان تمام چیزوں کا فرق ختم ہو کر ہم اللہ تعالیٰ کے حاضر ہوتے ہیں اور لبیک لبیک پکار کر ہم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور وہاں پہ اسلام میں ہر طرح کے رنگ، نسل، زبان، حسب و مال اور مقام کی تمیز وہاں پہ جا کے حج کے موقع پر ختم ہو جاتی ہے اور صرف اخوت و مساوات ہی ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر بھی فرمایا تھا، جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پر، اور اس طرح کے بہت سے مواقع تھے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری مثالیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کو بہت اہمیت دی اور اس کو اپنی زندگی میں بھی لاگو کیا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ ایک مثال ہے جو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں زور دیا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک بنو ہاشم کی عورت نے جب چوری کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لایا گیا انصاف کے لیے، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت کہ اگر اس عورت کی جگہ میری پیاری بیٹی یعنی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتی تو میں ان کو بھی یہی سزا دیتا۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عدل و انصاف، مساوات اور قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں کہ امیر اور غریب کے درمیان فرق کیا جائے اور ان سب غریب کے لیے الگ قانون ہو اور امیر کے لیے ایک الگ قانون ہو، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کو وہی سزا دیتا جو اس عورت کو دوں گا۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں، اپنے زندگی میں مساوات کو کس طرح لاگو کیا اور مساوات کی کس طرح اہمیت کو واضح کیا۔ بچوں، اب ہم اس کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مساوات کا مفہوم۔ مساوات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی برابری کے ہیں۔ اسلام میں اس سے مراد یہ ہے کہ تمام انسانوں کی حیثیت بطور انسان برابر ہے۔ دین اسلام نے تمام انسانوں کو ایک ہی درجہ دیا ہے، کسی کو رنگ و نسل، حسب و نسب، مال و دولت اور علاقہ و زبان کی وجہ سے ایک دوسرے پر فوقیت نہیں دی۔ یعنی کہ مساوات کا مفہوم میں ہم نے پڑھا ہے بچوں کہ سب سے پہلے مساوات عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے برابری کرنا، یعنی کہ برابر۔ اور اسلام میں یعنی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں بطور انسان، تمام انسانوں کی حیثیت برابر ہے بطور انسان۔ اور دین اسلام یعنی اسلام نے تمام انسانوں کو ایک ہی درجہ دیا ہے۔ اسلام کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، کسی کو بھی مال، دولت، زبان، علاقہ، رنگ، نسل، حسب و نسب، یعنی جو ہم ایک بہت بڑا اس ٹائم پہ فرق کیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کے درمیان، ان چیزوں کے درمیان کسی کو کوئی بھی فوقیت حاصل نہیں ہے، بلکہ اسلام کے دائرہ کار میں وہ سب برابر ہیں۔ اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے مساوات کی اہمیت، یعنی کہ مساوات کی اسلامک پوائنٹ آف ویو، اسلامی نقطہ نظر سے کیا اہمیت ہے، اور اسلام میں کس طرح بتایا گیا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں اور تمام انسان ایک آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اشرف المخلوقات کا جو درجہ دیا گیا ہے اس میں تمام انسانوں کو باہم برابر قرار دیا گیا ہے، جس میں کسی نسل، علاقے اور زبان سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہو وہ فرق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں بطور انسان، ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے بطور انسانیت کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کا احترام اور عزت کرنی چاہیے۔ اب نیکسٹ ہے مساوات کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوق کا خالق و مالک ہے۔ اس نے انسان کو سب مخلوقات پر فوقیت دی اور دیگر مخلوقات کے حوالے سے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر تمام انسانوں کو آپس میں باہم برابر قرار دیا۔ جس میں زیادہ خوف خدا اور پرہیزگاری ہوگی وہی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا، خواہ کسی رنگ، نسل، علاقہ یا زبان سے تعلق رکھتا ہو۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور آخرت کے لیے بے شمار انعامات کا وعدہ کر رکھا ہے۔
یعنی اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق کا خالق و مالک ہے، اس پوری کائنات کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ وہ کسی کا بیٹا یا بیٹا نہیں، بلکہ وہ ہمسر ہے۔ اس نے ہی انسان کو سب مخلوقات پر اہمیت دی، یعنی چرند پرند جانور میں سب سے زیادہ جو فوقیت تھی وہ انسان کو دی، اور دیگر مخلوقات کے حوالے سے اسے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اور تمام انسانوں کو آپس میں برابر قرار دیا، اور پھر فرمایا کہ جس میں زیادہ خوف خدا یعنی پرہیزگاری ہوگی، متقی ہوگی، وہی اللہ تعالیٰ کے قریب زیادہ قریب ہو، اور پھر خواہ کسی رنگ، نسل، علاقے سے، زبان سے تعلق رکھتا ہو، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اور آخرت کے لیے بے شمار انعامات کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہیں قبیلے تمہارے اور خاندان اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ تم ایک دوسرے کی مخالفت کرو، اور تم ایک دوسرے کو ایک دوسرے پہ زیادہ فوقیت حاصل کرو۔ تم میں سے بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، اور وہی عزت والا ہے جو اللہ کے زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ پھر تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، ہاں البتہ بڑھائی اور برتری کے لیے تقوی کو معیار بنا دیا گیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو خطبۃ الحجۃ الوداع میں بھی یوں بیان فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم سب کا پروردگار یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور تم سب کا باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام ایک ہی ہے، بس کسی عربی کو اجمی پر، اور کسی اجمی کو عربی پر، اور کسی کالے کو گورے پر، اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے، یعنی کہ تقویٰ کی بنیاد پر کسی کو کسی پر فوقیت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی زیادہ عزت والا، زیادہ پرہیزگار، زیادہ متقی بھی وہی ہے جو پرہیزگار ہوگا، یعنی کہ بے شک اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، کہ اللہ کے نزدیک وہی سب سے افضل ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ مساوات کی جھلک اسلامی تعلیمات میں بہت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ نماز ہی کو لے لیجیے، نماز میں امیر غریب گورے کالے کی تمیز کے بغیر سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح روزہ تمام مسلمانوں پر یکساں فرض ہے، روزے کے اوقات سحر و افطار سب کے لیے برابر ہیں، اور پوری دنیا میں رمضان المبارک میں ہی فرض روزے رکھے جاتے ہیں۔ یعنی وہ بتائیں گے کہ مساوات اور برابری کی مثال اگر دیکھی جائے تو ہم نماز میں دیکھ سکتے ہیں کہ امیر و غریب کالے گورے کا فرق کر کے وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے سب نماز ادا کرتے ہیں، چاہے بادشاہ ہو یا کوئی غریب ہو، امیر ہو، گورا ہو، کالا ہو، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے ایک ہی طریقے سے ایک ہی خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو روزے کی فضیلت بھی ایسی ہی ہے، روزے بھی یکساں فرض ہے سب مسلمانوں پر، اور روزے کے اوقات سحر و افطار سب کے لیے برابر ہیں، ایک ہی وقت میں سب افطار کرتے ہیں اور ایک ہی سب میں سحری کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں رمضان المبارک ہی ایک ہی فرض روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور اسلامی عبادات میں اسی طرح حج کی اگر مثال دیکھیں تو وہ بھی مساوات کی ایک بہترین مثال ہے۔ سفید لباس پہنتے ہیں اور ایک ہی وقت پر ایک ہی مقام پر ایک جیسی ہی اعمال کرتے ہیں، اور اس مساوات کی عملی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلام میں ہر طرح کے رنگ، نسل، زبان، مقام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور صرف اخوت و مساوات ہی نظر آتی ہے۔ یعنی کہ ان تمام چیزوں میں اگر اسلام کے جو ستون ہیں، اسلام کے جو ارکان اسلام ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے، نماز کو لیا جائے، روزے کو لیا جائے، حج کو لیا جائے، تو ان تمام چیزوں میں مساوات بہترین مثال ہے۔ ان میں کسی چیز کا بھی
فرق نہیں کیا جاتا، بلکہ جو قوانین، جو اصول، جو طریقہ کار وضع کیے گئے ہیں انہی کے ہی مطابق ہم وہ ادا کرتے ہیں۔ اسلام ایسا دین ہے، یعنی کامل دین ہے، جس نے مساوات کی وہ اعلیٰ اقتدار دی ہیں جس کی مثال کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ یعنی بنیادی انسانی حقوق میں سب انسان بالا تفریق برابر ہیں، جیسے کہ حقوق اللہ ہیں، اسی کی طرح کے حقوق العباد کی میں بھی مساوات کو بتایا گیا ہے کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں، حقوق اللہ کو ادا کرتے ہیں، اسی طرح حقوق العباد کو بھی ادا کریں۔ یعنی اس چیز میں بھی حقوق میں بھی مساوات کو ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس میں بھی کہا گیا کہ وہ مساوات کو اختیار کریں۔ پھر اس کا ترجمہ ہے صحیح مسلم کی ہے مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت، یعنی کہ مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون، یعنی کسی کو قتل کرنا، کسی کا مال قبض کر لینا یا کسی کی عزت میں کی دھجیاں اڑانا بھی ایک دوسرے پر حرام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے مساوات کا درس دیا۔ تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ مساوات کا جو عملی نمونہ پیش کرتی ہے، اس کی مثال آج تک نہیں ملی اور نہ ہی مل سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر، غریب، آقا، غلام سب کو برابر سمجھا، خاندانی اور قبائل امتیاز کو مٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو اپنی تعظیم میں اٹھنے کو نہ کہا، کبھی محفل میں اپنے لیے کوئی نشست مقرر نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس عام مسلمانوں کا لباس جیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اور مسجد قباء کی تعمیر کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مزدور کی طرح برابر کام کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر سواریوں کی کمی کی وجہ سے جو سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، اس پر 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری میں شریک تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی اپنی باری پہ پیدل چلے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک تھے۔ اسی طرح اگر قانون کی عمل کے لحاظ سے بات کی جائے، مساوات کی مثال لیں تو بنو مخزوم کی قبیلے کی ایک عورت کی چوری والا واقعہ مشہور ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کو رد کرتے ہوئے مساوات و عدل و انصاف اور قانونی برابری کے تحت فیصلہ سنایا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی جگہ اگر میری پیاری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اسے بھی وہی سزا دی جاتی، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا شرف بخشا گیا۔ یعنی ان تمام چیزوں میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام چیزوں کی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مساوات کو شامل کیا، اور ہر امیر، غریب، غلام آپ کو برابر سمجھا۔ خاندانی قبائل، جو خاندانی ہم چیزوں میں پڑھتے ہیں، ان کو مٹایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن غزوات میں جن جنگوں میں شرکت کی، ان میں اسی طرح خود بھی وہی کام کیا جو دوسروں کو بتایا، اور غزوہ بدر کے موقع پر بھی ایسے ہی کیا، غزوہ مسجد نبوی کے موقع پر اور مسجد قباء کی تعمیر کے وقت، ان تمام مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کے شریک ہوئے۔ اور جب مشہور جو ایک مثال ہے جو چوری والی، بنو مخزوم کی جب قبیلے نے چوری کی تھی، تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی، اور عدل و انصاف اور قانونی برابری کے تحت فیصلہ سنایا کہ اگر یہ عورت نے چوری کی، اگر اس کی جگہ حضرت فاطمہ ہوتی تو میں اس کے بھی اسی طرح ہاتھ کاٹتا یا اسی طرح سزا دیتا جو میں اس عورت کو دوں گا۔ یعنی ان تمام چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس طرح سے مساوات کو عمل کیا اور دوسروں کو بھی تلقین کی۔ خلفائے راشدین نے بھی مساوات کی اعلیٰ روایت قائم رکھا۔ بیت المقدس کی آزادی کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، اس میں بتایا گیا ہے کہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کو عمل کیا، بلکہ جو ان کے ساتھ ان کے خلفائے راشدین تھے، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بھی مساوات کو عملی جامہ پہنایا اور مساوات کو قائم رکھا، تاکہ آنے والے وقت میں مسلمان اس کو یقینی بنائیں۔ بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت دنیا نے عجیب منظر دیکھا کہ خلفاء وقت ایک سواری ہونے کی وجہ سے اپنے باری پر پیدل چل رہے ہیں، غلام اونٹ پر سوار ہے، یعنی کہ یہ بہت بڑی مساوات کی مثال ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی شخص سے تنازع ہو گیا، معاملہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر اس وقت خلافت کے عہدے پر فائز تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام شہری کی طرح اپنا دفاع کرنے عدالت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت عدالت کے جج حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
انہوں نے حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی خاطر اپنی نشست پیش کرنا چاہی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نشست قبول کرنے سے انکار کر دیا اور مخالف فریق کے برابر جا کر بیٹھے۔ یعنی کہ یہ کتنی بڑی مثال تھی جو مساوات کی۔ اب ہم بچوں پڑھیں گے مساوات کے فوائد کیا ہیں۔ نمبر 1 ہے مساوات سے بہت سے انفرادی اور اجتماعی فوائد حاصل ہوتے ہیں جن کی درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ مساوات سے تمام لوگوں کو برابری کا احساس ہوتا ہے، یعنی معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے، تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ برابر مساوات کرتے ہیں، ایک دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں کرتے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں امن اور سکون پیدا ہوتا ہے، تمام لوگوں کی جان و مال جو ہوتی ہے وہ عزت آبرو یکساں ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے۔ اسی طرح مساوات کی وجہ سے قانون کی پاسداری اور ملک سے وفاداری کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جب آپ مساوات کے ساتھ کام اور قانون کی پاسداری کریں گے تو آپ کے اندر خود بہت ملک کے لیے محبت، جذبہ اور وفاداری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مساوات کی بدولت ہی باہمی اخوت و محبت کی فضا قائم ہوتی ہے، معاشرہ ہر طرح کی غلط رویوں سے، عصبیت کے اثرات سے بچا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا کہ انسان کے اندر سے غرور و تکبر بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ برابری کے ساتھ چلتا ہے۔ ملک و ملت میں وحدت انسانی کا شعور اجاگر ہوتا ہے اور اتحاد یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کہ عملی زندگی کے ہر پہلو میں اسلام مساوات اور برابری کی تلقین کرتا ہے، مذہبی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، قانونی، ہر لحاظ سے تمام مسلمان برابر ہیں، یعنی کہ فرمایا گیا ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ایسے ہی انسانی حقوق کی بنیاد پر تمام امیر غریب برابر ہیں، یعنی کہ کسی غریب کو امیر پر، امیر کو غریب پر کوئی فضیلت نہیں حاصل، کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمام برابر ہیں۔ انسانیت کے لحاظ سے سب کا احترام اور سب کے حقوق کا خیال رکھنا ہم پر لازم ہے۔ کسی بھی وجہ سے خود کو بڑا اور کسی کو حقیر سمجھنا نہیں چاہیے، بلکہ سب کو برابر سمجھنا چاہیے، اور سب کیونکہ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہی درس قرآن مجید، سنت نبوی اور دین اسلام کی تمام تعلیمات میں دیا گیا ہے۔ یعنی مساوات کو ہمیں اپنی عملی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، چاہے مذہبی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، ہمیں ہر لحاظ سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ برابر ہیں، تمام مسلمانوں کے حقوق برابر ہیں، کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی کو کسی پر برتری نہیں حاصل ہے۔ اگر برتری حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے پرہیزگار بنتا ہے، عاجز بنتا ہے، متقی ہے، تو اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اور سب جو لوگ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اللہ سب کا رب ایک ہے، سب کا کعبہ ایک ہے، سب کو پیدا کرنے والا خالق و مالک ایک ہے، تو پھر ہمیں کس چیز پر اتنا غرور و تکبر ہونا چاہیے؟ جب انسان کے اندر مساوات پیدا ہوتی ہے تو انسان کے اندر غرور و تکبر بھی ختم ہو جاتا ہے، اور یہی ہمیں اسلام بتاتا ہے، یہی ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے، یہی ہمیں سنت نبی اور دین اسلام تعلیمات دیتی ہیں کہ ہمیں مساوات کو اپنانا چاہیے، اور مساوات کو اپنا کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مساوات سے ہی ہر معاشرے کی میں برائی سے دور ہو سکتا ہے، اور مساوات کی وجہ سے قانون کی پاسداری اور ملک سے وفاداری کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تھا بچوں آج مساوات جو ہم نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ ایک نیکسٹ ٹاپک کو پڑھیں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھنے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھیے گا، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ ایک نیا اسی کا اگلا سبق پڑھیں گے، اور جس کو بہت اچھی طرح سے ہم سمجھیں گے، اور اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، مساوات کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، مساوات اختیار کریں، تبھی آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اوکے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔